پھر اوپر سے شروع ہوگا کہ ہم اس حکومت کی طاقت سے میڈیا کو ٹھیک کریں گے، اسکولوں اور کالجوں کو ٹھیک کریں گے. انقلاب تو لانا ہی پڑے گا. جب تک عوام کو ہم خیال نہیں بنائیں گے کچھ نہیں بنے گا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہوں، کوئی نبی بھی اگر وہ حکم دیتا مگر عوام نہیں ساتھ دیتے رہ جائے گا ویسے. حکومت کے لیے تو لازم ہے نا کہ پبلک کا زیادہ حصہ حکمران پر اعتماد کرے، جو وہ حکم دے اطاعت کریں، ورنہ مسئلے مسائل رہ جائیں گے، مانیں گے نہیں کچھ. ایک سوال میں جی فرمائیں. چاہ رہا تھا کہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جب تک عوام احتجاج نہ کریں، سڑکوں پہ نہ نکلیں، کچھ توڑ پھوڑ نہ کریں، حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. اسی مسئلے پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے اس وقت تک اس کی مذمت بھی نہیں ہوئی جب تک کہ لوگوں نے حکمرانوں کو مجبور نہیں کر دیا کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مذمت کریں. تو سوال اس سلسلے میں دو ہیں کہ ایک تو یہ کہ عوام احتجاج کرتے ہوئے کس حد تک جا سکتے ہیں، توڑ پھوڑ کرنا، حکومتی انسٹالیشنز کو نقصان پہنچانا، پرائیویٹ گاڑیوں کو نقصان پہنچانا، پریشرائز کرنے کے لیے حکومت کو کس حد تک درست ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ان ساری چیزوں کے باوجود یا عوام کے احتجاج کے باوجود حکمران کسی طور پہ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جن کا کہ عوام مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر عوام کا کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ توڑ پھوڑ تو ڈاکٹر صاحب جو اس کی یہ سوال ایک پہلے نشست میں بھی آپ سے پوچھا گیا، مگر بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک صحیح کام کے لیے غلط راستہ اختیار کریں تو شیطان ہی خوش ہوا نا کہ ادھر انہوں نے نامرادوں نے بے ادبی کی، ادھر ہم نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، اپنی املاک برباد کرنی شروع کر دی، اپنے آپ کو جرا. یہ تو ڈاکٹر صاحب وہی بات جیسے کئی لوگ لکھتے ہیں کہ ہم جب مینا میں گئے اور دیکھا کہ بڑے بڑے جوتے پھینک رہے تھے، گاڑیاں دے رہے، تو ہم نے کہا یار اب بھی وہی خوش ہو رہا کہ یہ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، چھوٹی سی کنکری کے بجائے ٹین مارنا ہے. تو شیطان کئی طرح ہمیں بیوقوف بناتا ہے کہ توڑ پھوڑ کرو. اس سے حضور کی تعلیم کی بے حرمتی، جس نبی نے یہ طریقے نہیں بتائے تھے، ہم اپنی املاک جلائیں، اپنے بھائیوں کی گاڑیاں جلا دیں. اب کتنے لوگ رو رہے ہیں کہ کئی ایسے تھے جن کو عمر بھر اتنے پیسے نہیں ملیں گے وہ بیچارے خرید سکیں. کیا ہو گیا پھر؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں. آیا نا کہ وہ لوگ تھے، وہ ان کے ایجنٹ تھے، ان میں سے کوئی بھی دینی جماعت کا کارکن نہیں تھا. ہم یعنی کہ وہ جنہوں نے گروجلو کیا یہ دینی جماعتوں کے اوپر مرتے ہیں اور اس کی آڑ میں حکومت کو تشدد کا موقع ملتا ہے. یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ جنہوں نے گروجلو کیا وہ. آپ کی بات جو ہے جٹائی نہیں جا سکتی کہ اس موقع پر لوگ جو ہے نا ایسے جواز بنا لیتے ہیں، مگر بہرحال پھر بھی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ صحیح معنوں میں احتجاج ان کو نہیں یہ کرنا چاہیے. کوئی شرارتی کرتے ہیں چلو حرامی کرتے ہیں، مگر دینی لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں بہت اچھی بات، دین والوں کو نہیں کرنا چاہیے. دوسرا حصہ یہ تھا کہ حکمران اگر کچھ نہیں کرتے تو پھر اب عوام کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے عوام؟ آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ بس ڈاکٹر صاحب یہ بات ہاں بجائے ایک پھوڑے پر پھا رکھنے کی بجائے نا خون ہو چکا خراب. اس لیے جو ہے نا بنیادی طور پر اس امت کے ذہن کی اصلاح لا الہ سے شروع کریں. جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لا ایمان لاؤ. پتہ چلا کہ ایک ایمان ہے صرف زبانی کہنا، ایک ہے صحیح طریقہ سے مومن بننا. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب ہم فرض کر رہتے ہیں کہ یہ سارے مومن ہیں، شکر ہے کہ یہ کافر نہیں ہو گئے، کلمہ گو ہے، مگر جو اصل ایمان ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگوں میں، بلکہ عوام کی بجائے جو پڑھے لکھے ہیں ان کی پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھے زیادہ لوگ جہری ہے. وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں آخر. ہاں بڑے بڑے ججر جو پروفیسر وہ کہتے کوئی خدا نہیں آخر، یہ ہمیں ڈونگ بنایا. تو اس لیے اس امت کو ایمان کی تجدید کی دعوت دینی چاہیے کہ نئے سرے سے پڑھو، پھر ایمان لاؤ کہ واقعی اللہ کا رسول. میں نے تو کئی مرتبہ لائٹ میں بھی یونیورسٹی میں کہا کہ اس وقت پہلے جو بات ہے نا پڑھے لکھے لوگوں کے کرنے کی وہ ہے کہ وہ بصیرت حاصل کریں. یہ ہے نا کہ تقلیدی طور پر مانتے کہ رسول اللہ سچے. اگر کوئی کہا یار آپ لوگ کس طرح مطمئن ہے کہ یہ اللہ کا رسول تھا، رسالت ہوتی کیا ہے، پہچان کیا ہے، اس میں یاد پر حضور پورے دلیل نہیں دے سکتے. تم مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کی یہ صفات ہے، کون سا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جبکہ بہت پڑھے لکھے کہہ رہے ہیں کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی چل رہی. یہ دور ہے ریشنلزم، عقلیت کا. ہمیں بھی مسلح ہونا چاہیے نا کہ رسول، آخرت، قیامت اور جو ہے نا چیزیں ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں بھی اتنا مواد ہو کہ ہم خود بھی یقین پر ہوں اور لوگوں کو مطمئن کر سکیں کہ ہم صرف باپ دادا سے سن کر نہیں مان رہے. آؤ جس میدان میں جی چاہو ہم سے گفتگو کریں، ہم آنکھوں دیکھی چیز سے بھی زیادہ صحیح مانتے ہیں. اور ان دلیلوں کی ہمارے پاس براہین نہیں،
علماء تک کا، اور یہ کہ رسمی طور پر کہہ رہے ہیں اللہ آخرت، اگر کوئی اعلان کرے، چیلنج کرے کہ آپ آئیں کسی دینی ادارے یا علمی مجلس میں، ہمیں بتائیں کہاں پتہ چلتا کہ اللہ کیا ثبوت ہے وہ ایک ہے یا زیادہ. یہ چیزیں ہیں جو نئے سرے سے سب کو پڑھنی چاہیے، اس بارے میں لٹریچر ہونا چاہیے. اب ایک کتاب جو شائع ہوئی نا، ایک ایرانی عالم نے لکھی اردو، اس بات وجود خدا، یہ ہر شخص کو پڑھے لکھے کو پڑھنی چاہیے کہ ہم کیوں مان رہے ہیں کہ اللہ ہے. جدید علوم کی روشنی میں اس طرح دکھایا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کو اگر ہم دیکھ لیتے تو طرح نہ مانتے، جس کو اس سے پڑھنے سے پتا چلتا. کہتا دیکھو خدا رہنمائی کر رہا ہے، کس طرح مچھلیاں اور کس طرح یہ پودے کائنات کے مظاہر سے بالکل اس قابل ہے کہ اس کو کورس میں شامل کیا جائے. لوگ پڑھیں کہ پہلے خدا تو مانے کہ ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، مسلمان تو ہیں بیچارے نسلی ہیں، دلائل نہیں. کسی سے پوچھا آپ عیسائی کیوں نہیں ہو جاتے، کیا جواب؟ کوئی ہونا چاہیے نا ثبوت. جی ویسے مولانا صاحب میرا نا جو ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ حکمران تو جیسے اللہ تعالیٰ کو ہدایت ذلیل ہے ہی ہے، لیکن ہم لوگ جو احتجاج کرتے ہیں نا، ہمارے کردار میں وہ پختگی نہیں ہے جو کہ ایک نیک آدمی کی حیبت ہوتی ہے نا برے پر، کر نہیں سکتا. یہ قصور ہمارا نہیں، ہمارا بڑا قصور. ہم جذباتی مظاہرے کر سکتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں، جانے دے سکتے ہیں، استعمال نہیں کرتے، حکم نہیں مانتے. جو نان مسلم چاہتے تھے وہی ہم کر رہے ہیں. کر رہے ہیں اپنے گھر پہ مولانا سورت نور میں آتا ہے فقول کس تک پھر ربا یہ بھی ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہی نا بات، اس کا نمونہ ہے پہلی صدی ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا. یہ افغانستان کا علاقہ جو تھا نا بنو امیہ کے دور میں، یہ خراج دینے سے انکاری ہو گیا کہ ہم نہیں خراج دیتے، لگا لو زور. اب عبد الملک کا زمانہ تھا، جو سفارت آئی، بڑے سوٹڈ بوٹڈ لوگ تھے، اچھے لباس، کھاتے پیتے. تو اس نے کہا جو کافروں کا وہ حاکم تھا کہ بھائی وہ لوگ کہاں گئے جن کے پیٹ جو تھے وہ کمر کے ساتھ لگے ہوتے تھے اور ان کی جوتیاں ٹوٹی ہوتی تھیں، کپڑے پھٹے، وہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے رسول کے ساتھی تھے، فوت ہو گئے، وہ نسل جو ہے ختم ہو گئی. اس نے کہا بھائی ان کے بعد دربار میں داخل ہونے سے مجھ پر جو ہیبت طاری ہوتی تھی نا، آپ کا لباس اچھا